نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو ہمارے بیان کا جو ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ اللہ کی نبی کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے اتنی دہشت تھی، اتنا روب تھا کہ کوئی مسلمان جو ہے کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اللہ کے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں دو ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ عمر بن حشام، عمر بن خطاب کو عطا فرما۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے پنج شنبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اگلے دن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چل دیے۔ راستے میں صحابی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ۔ کہ فرمایا کہ تم کیسے مطمئن ہو گئے؟ ہاں، وہ اس کے بدلے میں ان کے جو ہیں بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف، ہاں فرمایا آپ کو چھوڑ دیں گے، اس کے مقابلے میں تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ فرمایا کہ وہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے اچھا لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، لے تجھے میں نپٹا چلوں۔ فرمایا کہ اس طرح کہے گا تلوار کو لی، فرمایا آپس میں فرمایا کہ اپنا گھر، پھر کیا کہنے لگے وہ صحابی، فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن جو ہے ایمان لا چکی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور غصے سے بھڑک اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہنوئی کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر میں جاتے ہوئے کہ اندر وہ ان کو ایک صحابی جو تعلیم دے رہے تھے، اور جیسے انہوں نے چلنے کی آواز سنی، پاؤں کے چلنے کی ایسے کھسکاہٹ آواز سنی، تو وہ تو صحابی جو پڑھا رہے تھے ہاں تو وہ تو اندر چلے گئے، چھپ گئے۔ اور یہ جیسے ہی ان کے بہنوئی آئے، فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ تو کیا تم اسلام لا چکے ہو، دین لا چکے ہو، ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہو؟ کیا فرمایا کہ بہنوئی نے اگر وہ اسلام سچا ہو، وہ دین سچا ہو، لگتا ہے کہ فرمایا اس کو ایسے پکڑا، مارا، پیٹا، اور اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے، ایسے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ آگے جو ہے بہن جو چھڑانے کے لیے آئی اور اس کو زور سے تماچ لگائی، اور فرمایا کہ اور دوسری بار پھر اس کے چہرے سے پھر خون جاری ہو گیا۔ فرمایا کہ عمر، ہمیں اسی لیے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ایمان لا گئے۔ ہاں، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ فرمایا کہ لے، تجھے جو ہو سکے تجھے وہ کر لے۔ فرمایا ہم تو اس طرح رہیں گے، ہم سے فرمایا کہ اسی طرح پھر غصہ اور جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، نرم پڑ گیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن وہ بھی اس کو شرم بھی آنے لگی کہ اس نے تماچ لگائی تھی، تو فرمایا خون بہنے لگا، اور بھی شرم کی وجہ سے پھر نرم پڑ گئے تھے۔ فرمایا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ صحیفے پر نظر پڑی، فرمایا لے مجھے پڑھا دو۔ فرمایا کہ تم ناپاک ہو۔ اس کی بہن نے کیا فرمایا کہ تم ناپاک ہو، ناپاک جو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تم غسل کرو، نہلاؤ اپنے آپ کو، پھر کپڑے پہنو۔ تو پھر فرمایا کہ پھر جب انہوں نے سارے اعمال کیے، فرمایا کہ جب انہیں سورت جو آیات پڑھی، فرمایا کہ دل اور نرم پڑ گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لے گئے، ان کو لے گئے۔ فرمایا کہ اے عمر، اس طرح صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کے اندر جو ہے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، عرب کا یہ دستور تھا۔ فرمایا کہ جو گلے کے اندر تلوار کو لٹکا لے وہ ہار مان جاتا تھا۔ اس طرح صاحب اس نے گلے کے اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، خیر تو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اس کو آنے دو، جیسے قریب ہوئے۔ تو فرمائے کہ پھر فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔
اور جیسے ایمان لائے اور عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہے ہم کھلے عام نماز پڑھیں گے، کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے، دو صحابہ فرمایا تھے، اسی طرح ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے ساتھ گئے، فرمایا جیسے یہ ابو جہل اور ان میں سے گزرے اور یہ آواز دی، جس کا یہ دل چاہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرا دے وہ آ کر میرا مقابلہ کر لے، اور جو یہ چاہے کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے آ کر میرے سے مقابلہ کر دے۔ اسی طرح یہ آواز دے کر چلے گئے اور کھلی عام نماز پڑھی۔ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے جو ہے مسلمانوں نے عام اللہ کے گھر میں نماز پڑھی۔ پہلے اس سے پہلے چھپکے سے نماز پڑھ رہے تھے، چھپکے سے اعمال کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اسلام کے اندر داخل ہونا اسلام کی ترقی تھی۔ اللہ پاک نے مدد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، ایسی ہستیاں تھیں اور اللہ جل شانہ سے تعلق قائم ہوا، جو انہوں نے زمانہ جہلیت کے اندر جتنی مخالفت کی اس سے ایمان لانے کے بعد زیادہ کام کیے، دین کے بڑے بڑے کام کیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ایسے ہستی ہیں اور قرآن پاک کی اللہ پاک نے ایسی آیات اتاری ان کے شان میں، ان کا حکم تھا کہ عورتیں جو ہیں یہ کھلے عام نہ پھریں، یہ مسجدوں میں نہ آئیں، نماز جو ہے گھر میں پڑھیں۔ پردے کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آیا، ان کے مشورے سے۔ بعض دفعہ ایک دفعہ جنگ کے دوران کچھ قیدی ہاتھ میں آ گئے جو پکڑے گئے تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیدی ہیں جس کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حوالے کریں اور ان کی اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن اڑا دیں تاکہ ہم اللہ کو دکھا دیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ لیکن مشورہ ہو گیا تھا کہ بھئی ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک ہے میرے حبیب ہونا تو یہی تھا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو مشورے سے جو بات ہے جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں مشورہ سے بندہ کام کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جتنی بھی اسلام کو ترقی ہوئی اور بہت بڑے ایمان لانے والے کتنے نمبر پہ اسلام میں داخل ہوئے، 41 نمبر پہ، لیکن اللہ پاک جو خلافت عطا فرمائی دوسرے نمبر پہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں اور کیا فرمایا، اپنے آپ کو کوستے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بندہ آیا اپنے آپ کو ایسے آگے کہے کہ عمر مجھے انصاف دلوا دو، تو ان کو کوڑا مار دیا۔ اور جب گھر میں تشریف لے گئے اپنے آپ کو کوسا، اے عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، ایک بندہ آ کر تجھے کہتا ہے کہ تو انصاف دلا دے، تو اسے مارتا ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اسی طرح اپنے آپ کو کوستے رہے، اسلام کے لیے ایمان کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں دی، تو اتنی عاجزی انکساری تھی۔ تو کیا اتنی بڑا مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا اللہ کی نبی کی صحبت سے۔ آج کے دور کے اندر جو ہے ان جیسی ہستیوں کو لوگ جو ہے بکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے کیا صلہ عطا فرمایا، دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ جل شانہ نے ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ اطہر ہے یہ جنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمان کا ایمان والے کا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر فرمائے کہ آرام فرما ہے تو فرمایا کہ روزہ اطہر کے اندر وہ سب سے بڑی قیمتی جگہ ہے۔ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا، ایسا ساتھی بنا دیا۔ اور دوسری تیسری بات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہے۔ اللہ نے کتنا